آپ دیکھ رہے ہیں بیجاپور سمے، میں آپ کے ساتھ خلیل کلادگی۔ شہر بیجاپور میں مرکز تنظیم اہل سنت و جماعت شاخ بیجاپور اور خواجہ غریب نواز کمیٹی بیجاپور کی اور سے خواجہ نگر میں جشن عید میلاد مصطفیٰ و عظمت غوث اعظم کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر حضرت علامہ سید محمد تنویر پیرا ہاشمی، سید اختر پاشا حسینی، سید گیسود راج حسینی، الحج عبدالحمید مشرف، کارپوریٹر معین الدین بلگی، تاج الدین عطار، جمعیت علماء اکرام، ذمہ داران اہل سنت کے علاوہ اور بھی کئی لوگ تھے موجود۔ یہی سمیٹا گیا، اسی سمیٹنے والوں میں سے پانچویں صدی کے نصف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار سیدنا غوث اعظم کو بھی جلوہ گر فرماتا ہے۔ ایسی حمید مشرف صاحب کا میں مرکزی تنظیم اہل سنت و جماعت شاخ خواجہ نگر اور خواجہ غریب نواز کمیٹی کی جانب سے استقبال کرتا ہوں۔ میں کمال خان صاحب سے گزارش کرتا ہوں جو تنویر ملت کی دلپوشی فرمائے۔ نعرہ تکبیر۔ اسٹیج پہ تشریف فرما ہر دل عزیز سیاسی قائد، سیاسی لیڈر، نعرہ تکبیر۔ ہمارے درمیان اسٹیج سنت و جماعت شاخ خواجہ نگر اور خواجہ غریب نواز کمیٹی کے جملہ ذمہ دار حاجی عبدالقیوم صاحب سے گزارش ہے کہ اسٹیج جناب حاجی عبدالقیوم صاحب۔ سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی۔ حضرات، حالات بڑے نازک ہیں، اپنے آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایمان خطرے میں آ چکا ہے۔ جو سسٹم نظاموں کے اولیاء کے جو بارگاہ میں خانقاہوں سے ہوتی تھی باتیں، آج وہی چشم چراغ اسٹیج پر بیٹھ کر جو ہے ہدایت دینے کی ضرورت ہے۔ حضرات محترم، بڑا عظیم الشان عید میلاد النبی اور سرکار سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے کانفرنس منائی جا رہی ہے۔ خطیب اہل بیت حضرت علامہ مولانا ہم شبیہ ہاشم پیر دستگیر حضور تنویر ملت حاضر ہیں۔ الحمدللہ ان کی صدارت میں ناچیز بولنے کی کوشش کر رہا ہے اور میرے چاچا اور دیگر علماء کرام حاضر خدمت ہے۔ میں کچھ دیر کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کو میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اس آیت کریمہ میں ہم سب کا پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ولی وہ ہے جسے دیکھنے کے بعد خدا یاد آ جائے، جسے دیکھنے کے بعد خدا یاد آ جائے۔ ہم شبیہ ہاشم پیر خطیب اہل بیت یہاں جلوہ افروز ہے۔ ایک بات بالکل سچی بات بتانا، حضور تنویر ملت کو دیکھنے کے بعد خدا یاد آتا یا نہیں آتا؟ زور سے بولو۔ یہ اس لیے کہ سادات کرام ہیں، ان لوگوں کے نورانی چہرے کو دیکھ کر سرزمین بریلی شریف میں اعلیٰ حضرت سرکار نے اپنے چٹائی پر بیٹھ کر ان نورانی چہروں کو دیکھ کر کہا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ صرف ایک سید کی تعریف نہیں کی، ارے قیامت تک جتنے آنے والے ہیں سب کی بارگاہ میں محبت کا نذرانہ پیش کر دیا۔ تو حضرات، کہنا یہ چاہتا ہوں، جو سیدوں کا غلام ہے، جو سیدوں سے محبت کرنے والا ہے، اسی کو عروج ملے گا، اسی کو ترقی ملے گی۔ اس لیے ساری کائنات پنجتن پاک کا صدقہ ہے، پنجتن پاک کا صدقہ ہے۔
اگر پنجتن پاک سے اگر تم بغض رکھو گے دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ بڑے ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، امام احمد رضا خان کو اعلیٰ حضرت کس نے بنایا؟ سیدوں کی ذات نے بنایا ہے۔ سیدوں کی محبت کا سرما اعلیٰ حضرت سرکار نے اپنے آنکھوں میں سجایا تو میرے نبی نے سرکار غریب نواز نے مولا علی نے مجدد اعظم بنا دیا، مجدد اعظم بنا دیا۔ یہ سیدوں کی برکت ہے، یہ سیدوں کی برکت ہے۔ جس کے سر پہ ہاتھ رکھ دے معراج کرا دے، جس کے سر پہ ہاتھ رکھ دے معراج کرا دے۔ سیدوں کی زیارت کرو، اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار مولا علی کے چہرے کو تکتے تھے، دیکھتے تھے، زیارت کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماں فرماتی ہے، اے میرے ابا جان، اب اکثر میں دیکھتی ہوں کہ آپ مولا علی کے چہرے کو دیکھتے ہیں، مولا علی کے چہرے کی بار بار زیارت کرتے ہیں۔ تو سرکار سیدنا فاروق سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے میرے نبی سے سنا اے علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ جب علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے دوستو، علی کے اولاد کو دیکھنا بھی تو محبت ہے۔ ایماندار وہی ہے جو اہل بیت سے محبت کرے گا۔ اہل بیت سے بغض رکھو گے، دشمنی رکھو گے، کچھ دن کی دنیا ہے پیارے، پھر وہی آنے والا ہے جو پہلے تھا۔ آتے ہیں اور جاتے رہیں گے، لیکن سرکار غریب نواز کی جو گنبد ہے انشاءاللہ قیامت تک چمکتی رہے گی۔ ان کی چوکٹ کی خیرات جسے مل جائے اپنے وقت کا مجدد بنے گا۔ مجدد کی سند بھی بڑھتی ہے تو سرکار غریب نواز کی بارگاہ سے۔ اب بتاؤں آپ کو میں، ولی وہی ہوگا جس کی سند پر سرکار غوث پاک کی مہر لگا۔ اگر میرا غوث مہر نہ لگائے، ولی تو بہت دور کی بات ہے، اپنا ایمان بھی تم سلامت نہیں رکھ سکتے، اپنا ایمان بھی آپ سلامت نہیں رکھ سکتے۔ الحمدللہ میں 8 سال سرکار اعلیٰ حضرت کے لنگر کا ٹکڑا میں کھایا۔ کچھ لوگ ان کے نام کا کھاتے ہیں، کچھ لوگ ان کے در کا کھاتے ہیں۔ جو در کا کھاتے ہیں وہ وفادار ہیں، ان کے جو نام کا کھاتے ہیں وہ بس دکانداری کرتے، بس دکانداری کرے کچھ نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں صاحب کہ آپ حضور تنویری ملت کی تعریف کیوں کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا حقیقت میں اگر تم ایمان کے ساتھ، محبت کے ساتھ حضور تنویری ملت کی ذات کو دیکھو، تم بھی محبت کرنے لگے گے۔ سب سے اہم بات کہ آل رسول، سب سے اہم بات خطیب اہل بیت، سرزمین بیجاپور میں تمام خانقاہوں سے کام ہونا بند ہو چکا تھا، فتنے ابھر رہے تھے، ہر طرح کا فتنہ، چادر پہ فتنہ، پھولوں پہ فتنہ، میلاد النبی پہ فتنہ، 11ویں پہ فتنہ۔ ایسے عالم میں ایک ذات ابھرتی ہے سرکار ہاشم پیر کی بارگاہ سے، اس ذات کا نام تنویری ملت ہے، تنویری ملت ہے۔ آج میں تقریر کرنے نہیں آیا ہوں، میں صرف آپ کی اصلاح کرنے آیا ہوں۔ یہ تحفہ ہے سرکار ہاشم پیر کی بارگاہ سے ہمیں ملا ہوا۔ اتحاد بنو، ساتھ چلو، سنیت کا کام کرو۔ جب بھی اسلام کو ضرورت پڑتی ہے بلڈ کی، کسی اور خاندان میں نہیں جاتا اور نہ کسی اور خاندان سے مطالبہ کرتا ہے اس کو بلڈ دیں گے، ساداتی دیں گے۔ کیوں؟ ساداتی کا بلڈ چاہیے اسلام کو۔ سرکار غوث پاک نے دین کو زندہ کیا، سرکار سیدنا امام حسین نے اسلام کو زندگی دی، نیا بنایا، اپنا بلڈ دے کر تیار کیا ہے۔ یہ اسلام کے لیے ہمارے باپ داداؤں نے قربانی دی ہے، ہمارے اہل خاندان نے کٹا کر اسلام کو بچایا ہے۔ یہ اسلام کی قربانیاں، یہ اسلام کے لیے جو ہمارے باپ داداؤں نے کیا ہے وہ قربانی دی ہے، کسی اور خاندان نے نہیں دی۔ یہ صرف سیدوں کا تحفہ ہے۔ آج مکمل پکا کر جب تیار ہو گیا، اب فتوے بازی شروع،
اب فتوے بازی شروع. ارے شریعت تو آل رسول کی گھرانے کی ہے. یہ شریعت تو آل رسول کے گھرانے کی ہے. آل رسول پہ فتویٰ. میری ذات بڑی خوش ہوئی حضور تنویر ملت صوفی کانفرنس میں جب ثاقب شامی کے بیان کے بعد میں سوچ رہا تھا کچھ دیر میں حضور نے ان کی پوری آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ جو بھی تقریر ہوئی حضور نے 5 منٹ میں سرٹ کر رکھ دیا. صرف 5 منٹ میں. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. یا علی. تنویر ملت زندہ باد. تنویر ملت زندہ باد. آزادگان رسول زندہ باد. صرف 5 منٹ میں حضور تنویر ملت نے پورے پون گھنٹے کی تقریر کو سمیٹ کر رکھ دیا. ہمیں کسی اور خانقاہ کی ضرورت نہیں ہے. غریب نواز کی ایک خانقاہ کافی ہے. میں دیکھ رہا تھا موبائل پر مچل کر میں نے کہا اور حضور تنویر ملت کی ذات سامنے ہے بڑے ادب کے ساتھ کہنا چاہوں گا. میں نے کہا اس میں کوئی تنویر ملت کا کمال نہیں ہے بلکہ سرکار ہاشم پیر کا سرکار ہاشم پیر کا کمال ہے. آپ بھی جانتے ہیں اگر کوئی مولانا سوال کرے جواب دینے کے لیے ہزاروں کتابیں دیکھیں گے, ہزاروں فتوے تلاش کریں گے, یہ کتاب میں کیا ہے وہ کتاب میں کیا ہے. اتنا ہونے کے بعد اسٹیج پر آ کر تقریر ہوتی ہے. حضور تنویر ملت نے 5 منٹ میں لاجواب کر دیا. پورے لوگ حیران ہیں جواب دے تو کیا دے. باقی حق ہے نا. غریب نواز سرکار کی گمت ہی کافی ہے سب کے لیے. حق بات ہے. سرزمین ہندوستان کے بادشاہ ہیں, راجہ ہیں, جسے بولا کر جو عطا کر دے کر دے. یہ چشتیہ گھرانہ, یہ چشتیہ گھرانہ ہے. ایک بار جسے عطا کر دے عطا ہو گیا. تو آپ حضور تنویر ملت سرکار سے جڑے رہو. سنیت کے بڑے ہمدرد ہیں, بڑی فکر ہے. حضور تنویر ملت کو کیا ضرورت. الحمدللہ سرکار ہاشم پیر سرکار نے بہت کچھ دیا ہے. گاڑی ہے, بنگلہ ہے, جو کچھ ہے سب ہے. یہ آرام سے بیٹھ سکتے ہیں اپنی گدی پر. سب مرید آ رہے ہیں, قدم چوم رہے ہیں, بولے حضور دعا کریں گے بس. نہیں, اس کے علاوہ بھی حضور تنویر ملت کی فکر یہ ہے کہ اہل سنت الجماعت کا کام چلتا رہے, سنیوں کی تعداد بڑھتے رہے, لوگوں میں اہل علم ہو جائے, اولیاء کی عظمت کو سمجھے, اولیاء کی بارگاہ میں حاضری دیتے رہیں. یہ سیدوں کا کام یہی ہے, سیدوں کا مشن یہی ہے کہ وہ اپنے بزرگان دین کی طرف اپنے آپ کو کھینچتے رہے. یہ سرکار ہاشم پیر دستگیر سرکار کے ایک کرامت ہے. ملت کی محبت اللہ نے آسمان سے اتار دی ہے. ارے جہاں جاتے لوگوں کا ہجوم, جہاں جاتے ہاتھ چومنے والوں کا ہجوم. دلی میں جاؤ تنویر ہاشمی, بنگلور میں جاؤ تنویر ہاشمی, ویدان سبھا میں تنویر ہاشمی, صوفی کانفرنس میں تنویر ہاشمی. جلو مت, اللہ نے عطا کیا ہے, یہ اللہ نے عطا کر دیا ہے. ساتھ ہو جاؤ, تمہیں بھی تو کچھ نہ کچھ مل ہی جائے گا. یہ سید ہے بانٹتے ہیں, سید ہے بانٹتے ہیں. ساتھ تو لگ کر دیکھو, دل صاف کر کے آؤ. اہل بیت ہے, نبی کے گھرانے والے معاف کر دیں گے. نبی کے گھرانے والے ہیں, معاف کر دیں گے. معاف کرنا ہمارے گھرانے کا رسم و رواج ہے. معاف کرنا ہمارے گھرانے کا رسم و رواج ہے. آؤ, آپ کو بھی ملے گا, آپ کو بھی ملے گا. عزیزان ملت اسلامیہ, آج کی عظیم الشان کانفرنس اجلاس سرزمین بیجاپور سے خواجہ نگر ہے. خواجہ نگر سے ہوتے ہوئے انشاءاللہ غریب نواز کی بارگاہ میں, اور غریب نواز سے ہوتے ہوئے سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں, اور سرکار غوث پاک کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں میلاد مصطفیٰ کانفرنس منایا جا رہا ہے. اور سرکار انشاءاللہ ضرور کرم کریں گے. میں آپ سے بڑے التماس گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضور تنویر ملت کے اہل سنت الجماعت جو شاخ ہے اس سے جڑے رہیں. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب والدوائیہا وعافیت الابدان والشفائیہا ونور الابصار والضیائیہا
वालिही व सहबिही दाइमन अबदन सरमदा। इंतहाई मोहतरम मोहतशम मुकर्रम सादातो मशाइख़ इज़ाम वलमाए ज़वील एहतराम, मद्दाहाने मुस्तफ़ा जाने रहमत, अजीज़ाने गिरामी क़द्र, इफ़्फ़त मआब पर्दा नशीं ख़वातीन उम्मत, अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह फज़ल व करम और हुज़ूर अलैहिस्सलाम के नालिन पाक का तसद्दुक़, जिनकी बरकतों और इनायतों से हम तमाम आज के इस अज़ीम शान जश्न मीलादुन नबी व जश्न अज़मत गौसे आज़म में शिरकत की सआदत से बहरामंद हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के जमा होने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की और हुज़ूर गौसुस सकलैन की चौखट से बटने वाली खैरात का खुसूसी हिस्सा हम तमाम को अता फरमाए। दिल की अमीग गहराइयों से आज के इस अज़ीम शान इजलास के इनेकाद पर मरकज़ी तंजीम अहले सुन्नत व जमात शाह ख्वाजा नगर के ज़िम्मेदारों को और KGN कमेटी को और इस पूरे इलाके में रहने बसने वाले अहले ईमान मर्द व ख़वातीन, नौजवान और बुज़ुर्ग को मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम हज़रात की खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और अपनी बारगाह से तमाम मुंतज़िमीन को जज़ाए खैर अता फरमाए। वैसे आपका ये अज़ीम शान प्रोग्राम रबीउल अव्वल में होना था, कदरे ताख़ीर से ये प्रोग्राम मुनक्किद हुआ है, मगर आप हज़रात ने एक प्रोग्राम में दो उन्वानात को जमा करके नूरुन अला नूर का सवाब हासिल करने की कोशिश की है। एक तरफ हम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मिलाद पाक का तज़किरे जमील कर रहे हैं और दूसरी जानिब हुजूर गौसे आज़म की बारगाह में खिराज अक़ीदत और मोहब्बत पेश करने का शर्फ हासिल कर रहे हैं। और हुजूर अलैहिस्सलाम के मिलाद पाक के तज़किरे के लिए रबीउल अव्वल का महीना मुख्तस नहीं है। ये हुजूर के मिलाद का तज़किरा सिर्फ रबीउल अव्वल के महीने में किया जाए, बल्कि आप कुरान पढ़ें, हुजूर की अहादीस का मुताला करें, हुजूर की सीरत का मुताला करें, तो आपको पता चलेगा कि हुजूर अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी से कबल कम व बेश तमाम अंबिया, तमाम रसूलान इज़ाम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मिलाद पाक की खुशखबरी सुनाते रहे। हुजूर का मिलाद साल भर किया जा सकता है, हुजूर का मिलाद हमेशा किया जा सकता है, इसलिए कि हुजूर के मिलाद से हम अपने ईमान को ताजगी पाते हैं। हुजूर के मिलाद के तज़किरे से हम अपने ईमान के अंदर जिला महसूस करते हैं और हुजूर के मिलाद के तज़किरे से हमारी पहचान, हमारी शनाख्त जाहिर होती है और हम बड़े एहतमाम के साथ हुजूर का मिलाद करते हैं। इसलिए भी हुजूर का मिलाद करते हैं कि रब तबारक व तआला ने हमें इस्लाम अता फरमाया तो हुजूर के मिलाद के सदक़े में अता फरमाया।
رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کلمہ عطا فرمایا تو حضور کے میلاد کے صدقے میں کہ حضور اس دنیا میں آئے، حضور کا میلاد ہوا، تبھی تو رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کو کلمے کی دولت عطا فرمائی۔ حضور اس دنیا میں تشریف لائے تو حضور کی تشریف آوری کی برکتوں سے اللہ نے نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ یہ نعمتیں عطا فرمائی، اور یہ حضور کے میلاد پاک کی ہی برکتیں ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کو ایمان کی حالت میں سلامت رکھا ہے، اور مجھے امید ہے کہ میلاد پاک کی برکتوں سے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے گا۔ ربیع الاول میں جلوس عید میلاد النبی کے ساتھ ساتھ ہماری خواتین بڑی تعداد میں بیٹھی ہوئی ہیں، اہل سنت سے جڑی ہوئی ہیں، تنظیم سے جڑی ہوئی ہیں۔ خواتین بھی اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ محافل جو خواتین کے حوالے سے منعقد ہوئی، یعنی عورتوں میں گھروں کے اندر میلاد کی مجلسوں کا اہتمام، انعقاد، ربیع الاول کے مہینے میں تو بڑی تعداد میں خواتین اپنے گھروں میں، عورتیں اپنے گھروں میں میلاد کی مجلسیں سجاتی رہیں، حضور کا میلاد مناتی رہیں، حضور کے میلاد کا تذکرہ کرتی رہیں، آمنہ کے لال کی عظمتوں کو بیان کرتی رہیں۔ اور میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، جس گھر میں حضور کے میلاد کی مجلس سجتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کے لیے رحمت کی اور برکت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ حضور اس دنیا میں آئے تبھی تو غوث اعظم آئے نا، حضور اس دنیا میں آئے تبھی تو غریب نواز پیدا ہوئے، غریب نواز اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کو، آپ کی تعلیمات کو، آپ کے ارشادات کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی امت میں بے شمار اولیاء کو پیدا فرمایا۔ انہی اولیاء میں سارے ولیوں کا سردار اور سارے ولیوں کا امام بنا کر کے رب تبارک و تعالیٰ نے حضور غوث اعظم کو پیدا فرمایا۔ اسی لیے سارے علماء، سارے صوفیاء، سارے صالحین، سارے اولیاء اس بات پر متفق ہیں کہ جیسے سارے نبیوں میں حضور کا مقام افضل و اعلیٰ ہے، ویسے ہی سارے ولیوں میں اللہ نے غوث اعظم کے مقام کو افضل و اعلیٰ بنا دیا ہے۔ جیسے سارے نبیوں میں مدینے کے تاجدار ہیں، ویسے سارے ولیوں میں بغداد کا تاجدار ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام، یہ مرتبہ حضور غوث الثقلین کو عطا فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے حضور غوث اعظم کے صدقے و طفیل میں اور حضور غوث اعظم کی برکتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بہت ساری کرامتیں غوث پاک کی دکھائیں، بے شمار کرامتیں غوث پاک کی ہے نا، محبوب سبحانی کہتے ہیں ہم سب، کیا کہتے ہیں بولیے؟ 11ویں والے پیر کہتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں بولیے؟ سب مل کے بولیے، کھائے کہ نہیں 11ویں کا کھانا؟ کھائے ہے نا؟ ابھی یہاں سے فارغ ہوں گے تو وہ میلاد کا بھی لنگر ہے اور 11ویں کا بھی لنگر ہے نا۔ ہمارے کمیٹی کے ماشاءاللہ ذمہ داران بیٹھے ہوئے ہیں، شبیر وغیرہ بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا رحمت اللہ ہیں، یہ پورے نوجوان ماشاءاللہ سب مل کر کے جس انداز میں یہ محفل سجائیں، آپ سب کے لیے لنگر کا انتظام ہے نا، کھائیں گے تبرک؟ 11ویں شریف آپ نے کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ بولیے ذرا زور سے بولیے، صرف کھائے ہیں یا کھلائے بھی ہیں؟ کھائے بھی ہیں اور کھلائے بھی ہیں ماشاءاللہ۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ ہمارے مدینہ نگر کے وہ چیئرمین ہے وہاں، وہ علاقے کے ہمارے تنظیم کے ذمہ دار ہیں ماشاءاللہ، کھائے بھی ہیں اور کھلائے بھی ہیں۔ یہ 11ویں والے پیر ہیں، 11ویں والے۔ خواتین بھی توجہ کریں، گھروں میں آپ لوگوں نے، آپ خواتین نے 11ویں شریف کا اہتمام کیا، پیرانے پیر کے چراغ روشن کیے ہے نا۔ چراغ یہ فرض واجب نہیں ہے، اس کو فرض واجب کے درجے میں نہ لے جائیے،
یہ تو محبت والے کام ہیں، اور یہاں عداوت والوں کا کوئی کام نہیں ہے، یہ تو صرف محبت والے کام ہیں، صرف محبت والے کام۔ چراغ جلاتے ہیں نا، پیرانے پیر کے 11ویں کے چراغ جلائے کہ نہیں جلائے؟ جلائے۔ ہمارے بزرگوں نے کہا کہ جس گھر میں محبوب سبحانی کے 11ویں کے چراغ روشن ہوتے ہیں، اللہ اس گھر میں ہمیشہ روشنی باقی رکھتا ہے۔ ان کی باتیں سنو مت، نوٹ بندی کا زمانہ ہے نا، ان کی باتیں سنو مت، نس بندی کا زمانہ ہے، نئی نئی باتیں آتی رہیں گی، نئی نئی باتیں لوگ کرتے رہیں گے، فتوے لگاتے رہیں گے، نہیں، یہ سب سننا جاننا نہیں ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے حضور غوث الثقلین کو بڑا مقام، بڑا مرتبہ دے کر کے پیدا فرمایا، اور ایسی خدمات انجام دی جہاں بہت ساری کرامتیں ہیں نا غوث پاک کی، وہ بہت ساری کرامتیں اپنی جگہ ہے۔ سب سے بڑی کرامت غوث پاک کی یہ ہے کہ آپ نے دین اسلام کی خدمت کی ہے۔ کس کی خدمت کی ہے؟ دین اسلام کی خدمت کی ہے، اسلام کو مضبوط کیا، اسلام کو مضبوط کیا، اور اسلام کو مضبوط عقیدے کے اعتبار سے کیا، اسلام کو مضبوط عمل کے اعتبار سے کیا۔ یہ بات اچھی طرح سے دھیان میں رکھیے گا کہ عقیدہ بھی مضبوط ہونا چاہیے اور عمل بھی مضبوط ہونا چاہیے، عقیدہ بھی اچھا ہونا چاہیے، عمل بھی اچھا ہونا چاہیے۔ اچھا عقیدہ کیا ہے؟ حضور کی وفاداری، اور اچھا عمل کیا ہے؟ ایسا کام جو اللہ اس کے رسول کو پسند آ جائے، یہی ہے۔ حضور غوث اعظم نے جس زمانے میں دین اسلام کی خدمت کی ہے، اس زمانے میں آج کی تاریخ میں جتنے مسلمانوں میں فتنے ہیں نا، اس سے زیادہ فتنے تھے۔ غنیت الطالبین آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو پتا چلے گا، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، میں آپ سے کہنا چاہوں گا غنیت الطالبین حضور غوث پاک کی بڑی مشہور و معروف تصنیف ہے غنیت الطالبین، پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کتنے فرقے تھے وہ زمانے میں، کتنے فرقے تھے الگ الگ۔ جہاں کوئی مولانا ہے وہاں ایک فرقہ تھا، جہاں کوئی مولوی ہوتا تھا وہاں ایک فتنہ ہوتا تھا، اتنے فتنے تھے۔ غنیت الطالبین پڑھیے تو پتا چلے گا۔ ایسے زمانے میں حضور غوث اعظم نے عقیدے کی بنیادوں کو اتنا مضبوط کیا، اتنا مضبوط کیا کہ آج 1000 سال گزرے ہیں، حضور غوث پاک کے زمانے کو 1000 سال گزرے، عقیدے کی بنیادیں مضبوط ہیں، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک اسلامی عقیدے کی بنیاد مضبوط رہے گی۔ ہم سب غوث پاک کے چاہنے والے ہیں، ہم سب محبوب سبحانی کے غلام ہیں، ضرور کریں گے۔ جیسے اہتمام کے ساتھ ہم غوث پاک کا تبرک کھاتے ہیں، ہم انشاءاللہ اسی اہتمام کے ساتھ بلکہ اس سے بڑھ کر کے ہم نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ، نماز کی پابندی۔ اور خبروں کے لیے جڑے رہیے گا آپ کے اپنے چینل بیجاپور سمے کے ساتھ۔